اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں یقین کا تذکرہ کیا ہے، کامیابی کی شرط اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل بتائی ہے قرآن میں۔ ایمان کا مطلب یقین ہے، یقین تو عمل اس کے مطابق ہوگا۔ یعنی یہ ایک تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں کہ انسان کا جو بھی یقین ہوگا اس کا عمل اپنے یقین کے مطابق ہوگا، اس کی باتیں بھی یقین کے مطابق ہوں۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میری ملاقات پر یقین رکھو اور میری ملاقات کے لیے تیاری کرو، یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ جو لوگ میری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، امید ہی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن بھی ہیں اور میرے احکامات سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یقین کے درجات۔ دیکھیں یہ سوال بڑا اہم ہے۔ انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور گزار رہا ہے، ہر انسان۔ یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں نا بات، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا الا الذین آمنوا، جن کا یقین ہے۔ تو ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ ہمارا یقین ہے۔ کوئی انسان کوئی کام بغیر یقین کے نہیں کرتا، کوئی انسان کوئی کام بغیر یقین کے نہیں کرتا، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو عمل بھی کر رہا ہے، یہ اس سے اس کے یقین کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کے یقین کا پتہ اس کے عمل سے اور اس کی باتوں سے چل جاتا ہے۔ یہ مطلب جو بنیادی بات ہے نا، آپ اس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ ہمارا کوئی انسان، دوبارہ میں کہتا ہوں، کوئی انسان، یہ فطرت ایسی ہے کہ ہر انسان، کوئی انسان یقین کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے عمل سے اور اس کی باتوں سے اس کے یقین کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اچھا، اب بات یہ ہے یقین کی، اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ایک بات تو یہ یقین کرنے کی یہ ہے، ہمارا جو عمل ہے، آج کے مسلمان کا جو عمل ہے وہ گواہی دے رہا ہے، یعنی یہ اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے یا بول رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا کے لیے بنایا ہے، میرا مسئلہ صرف دنیا ہے اور کوئی میرا مسئلہ ہے نہیں۔ یعنی جو وہ باتیں کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، اس سے وہ یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میرا مسئلہ نمبر ایک، اور یعنی مثلا سارے مسئلے جو ہیں وہ دنیا کے ہیں اور میں نے دنیا کے لیے زندگی گزارنی ہے، اور یہ برائے نام مسلمان ہے۔ نماز اذان ہوتی ہے تو نماز کو چلا جاتا ہے، اور رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے رکھنے لگتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے سیر سپاٹے کے لیے۔ اس کا یقین ہے دنیا پر، اور یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ بہرحال جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے، یقین کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں یقین کا تذکرہ کیا ہے، کامیابی کی شرط اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل بتائی ہے قرآن میں۔ ایمان کا مطلب یقین ہے، یقین تو عمل اس کے مطابق ہوگا۔ یعنی یہ ایک تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں کہ انسان کا جو بھی یقین ہوگا اس کا عمل اپنے یقین کے مطابق ہوگا، اس کی باتیں بھی یقین کے مطابق ہوں گی۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم میری ملاقات پر یقین رکھو اور میری ملاقات کے لیے تیاری کرو،
یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ جو لوگ میری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، امید ہی نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن بھی ہیں، اور میرے احکامات سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا لفظی ترجمہ۔ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے، دوسری جگہ ہے ملاقات کی جگہ یعنی بارہا آئی ہے، بہت دفعہ آئی ہے قرآن میں کہ، اور ملاقات دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اس کا دیدار اور تقرب، یہ تقریباً ایک ہی معنی میں ہے۔ پہچان، معرفت، ملاقات، دیدار۔ پہچان ہوگی تو آپ رب کے پاس جانے کی کوشش کریں گے، رب کی ملاقات کی کوشش کریں گے۔ پہچان نہیں ہوگی تو آپ پھر جس کی پہچان ہوگی تو اس کے لیے پھر آپ کوشش کریں گے۔ بہرحال یقین کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یقین انسان کو اپنی حقیقت پر یقین کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپ کو اپنے حقیقت پر یقین ہو۔ آج کے مسلمان کا یقین اپنے ظاہر پر ہے، اور یہ ظاہر کے لیے جی رہا ہے۔ دیکھیں وہی بات آ گئی نا کہ جیسا یقین ہوگا ویسے ہی عمل پیدا ہوگا۔ آپ کا یقین آ گیا اپنے ظاہر پر، اور جو بھی آپ کے ارد گرد جو ماحول ہے اس پر آپ کا یقین آ گیا، یہ بیوی، یہ شوہر، یہ بچے، یہ نوکری، یہ کاروبار، یہ وہ، آپ کا یقین آ گیا، آپ کا عمل بھی اسی کے لیے ہوگا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر یقین کر لیں، اپنی حقیقت پر یقین کر لیں کہ میں ہوں کیا چیز۔ تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم میں میری پھونکی ہوئی ایک روح ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے، اس وقت وہ روح جو ہے ڈالی جاتی ہے۔ تو دو روحیں ہو گئیں، ایک تو پہلے سے موجود تھی 120 دن سے پہلے، وہ روح حیوانی تھی، اب یہ روح ربانی ہے۔ تو آپ کو جاننا ہے کہ یہ کیوں ڈالی گئی ہے، پھر یقین کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جب انسان باشعور ہو جائے اور عقل اللہ تعالیٰ اسے فرما دے تو اس کو خود سوچنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے کہ میں ہوں کون۔ جب تک اپنے آپ کے بارے میں آپ دھوکے کا شکار رہیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، آپ نے تو اپنے آپ کی نہیں پہچانا۔ جب آپ اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے اور نہیں پہچاننا چاہتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ سب سے پہلے ہماری ضرورت یہ ہے کہ اپنے اوپر ہم یقین کریں۔ جو روح اس بدن میں رہ رہی ہے، جو اصل ہے انسان کی، اس پر آپ یقین کریں۔ پھر سوال پیدا ہوگا، آپ سوال یہ کریں کہ یہ کیوں ہے، کیوں ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے، ڈالی کس نے، پھونکی کس نے، اللہ نے۔ اور اب یہ سوال ہے کہ یہ کیوں، یہ بدن میں روح، وہ روح کیوں، دوسری روح کیوں ڈالی ہے۔ پھر آپ سوچیں، قرآن اللہ سے پوچھیں، قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ تو پھر آپ کی نیت بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یقین آ گیا اللہ کی اس بات پر، تو آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت بدل جائے گی۔ پھر دنیا سے نیت ہٹ جائے گی، کام تو کریں گے آپ دنیا کا، لیکن نیت آپ کی اللہ ہوگی کہ آپ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو خاص کر دیں گے۔ جیسا کہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے۔ اس وقت ہمارا سب کچھ دنیا کے لیے ہے،
جو عام مسلمان رہ رہے ہیں دنیا میں، وہ کہتا ہے بس یہی دنیا ہے میری، وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد۔ تو ہم نے بس یہ ظاہر کو اصل سمجھ لیا۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ تو دیکھیں انیشلی سطح پہ میں بات کر رہا ہوں، بنیادی طور پہ آپ اپنی سوچ کو دیکھیں، آپ کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ ظاہر ہے موت تو آنی ہے، اس کے پھر بہانے بن جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بہانے بن جائیں گے، فلانا چلا گیا۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم